دیکھیں شاہد حقان عباسی صاحب تو اس وقت مایوسی کا شکار ہیں، کیونکہ وہ تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانا چاہ رہے تھے، تو وہ اپنی کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے وہ مایوسی کا شکار ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اسی طرح کے اور بھی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ مصطفیٰ اسماعیل صاحب جو ہیں یہ بھی ان کے بہت بڑے اتحادی ہیں۔ تو یہ ان کی پارٹی کے اندر جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ ایک گروپ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانا چاہ رہا تھا، دوسرا گروپ جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں دلوانا چاہ رہا تھا۔ اور اسی طرح کی گروپنگ پیپلز پارٹی میں بھی ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے خورشید شاہ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک دوسرا گروپ ہے وہ بلاول صاحب کے ارد گرد رہتا ہے، ایک تیسرا گروپ ہے وہ زرداری صاحب کے ارد گرد رہتا ہے۔ اسی طرح تحریک انصاف ہے، وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک تحریک انصاف کے اندر کیو لیگ گروپ ہے اور ایک اینٹی کیو لیگ گروپ ہے۔ آدھے لوگ پرویز بھائی کے ساتھ ہیں، آدھے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، آدھے لوگ فواد چودھری کے ساتھ ہیں۔ تو جن پارٹیوں کی کوئی نظریاتی بنیاد نہ ہو اور جن پارٹیوں نے صرف پاور پالیٹکس کرنی ہو، ان کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہ ہو، ان کے اندر کوئی الیکشن نہ ہو، ان کے اندر کوئی تنظیم نہ ہو، تو ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو صرف یہ شاہد حقان عباسی صاحب نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں نون لیگ کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اور اس سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ پی ٹی آئی میں ہوگی، اور ایسی ٹوٹ پھوٹ نسبتاً کم لیکن پیپلز پارٹی میں نظر آئے گی۔ تو یہ جو اب پاکستان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے ایک جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلے گی، اس کا نشانہ یہ تمام پارٹیاں بنیں گی جو پاور پالیٹکس کرتی ہیں، جن کے اندر چند خاندانوں کی حکمرانی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ حامد میر صاحب تو بہت کھری کھری بات کر رہے ہیں۔ افتخار صاحب آپ ذرا اس پر بتائیے گا کہ بات تو کچھ ایسی لگ رہی ہے جو کہہ رہے ہیں حامد۔ میں نے تو کچھ نہیں سنا جی پچھلے جو 4-5 منٹ ہے، بیکاز آئی واز ناٹ کنیکٹڈ ود دا پروگرام، اور اگر یہ بات کھری کھری کر رہے ہیں تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور یہ کھری کھری باتیں کرتے رہیں جب تک اس ملک میں الیکشن آئیں، اور پھر متبادل بتائیں کہ ان سیاسی جماعتوں کا متبادل پھر کیا ہوگا۔ اگر یہ ساری ہی سیاسی پارٹیاں اس قابل نہیں ہیں کہ جمہوریت کو ڈیلیور کر سکیں، تو پھر وہ کون سا گرینڈ ڈیزائن ہوگا جو ان کے ذہن میں؟ کیا وہ گرینڈ ڈیزائن ہوگا جس کا حوالہ کوئٹے میں ہونے والی ایک پریس کانفرنس اور پشاور میں ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں دیا جا رہا ہے؟ بہرحال اس کا بھی نقشہ جو وہ پیش کر رہے ہیں اس میں رنگ بھریں، اس میں طریقہ کار بتائیں کہ ووٹر کون ہوگا، ووٹنگ لسٹیں کون دیکھے گا، الیکشن کس نے کرانے، کیونکہ موجودہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ان دوستوں کی رائے اور جو ایک جماعت ہے ان کی رائے ایک جیسی ملتی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پارٹیوں میں موروثیت ہے اور پارٹیوں میں انتخابات نہیں ہیں، تو یہ بات وہ بھی پارٹی کہتی ہے۔ تو میں دوستوں سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ پھر کیا کیا جائے؟ آئین پاکستان میں تبدیلیاں کی جائیں، پاکستان کے سیاسی ڈھانچے میں تبدیلیاں کی جائیں، یہ کچھ بتائیں تاکہ ہم بھی مستفید ہو سکیں۔ جی میرا خیال یہ نہیں تھا کہ خیر حامد آپ جواب دیں، اس سے پہلے میں حبیب اکرم صاحب کے پاس جاؤں۔ دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ ان پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے۔ افتخار صاحب جس طرف بات لے جا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ان پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، ان پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ یہ پارٹیاں مل کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیتی ہیں، یہ پارٹیاں مل کر آئی ایم ایف کی غلامی کرتی ہیں، یہ پارٹیاں مل کر کلونیل لا استعمال کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بات پھر کیا کیا جائے؟ تو ان کے کیا کیا؟ میں نے بات سنی ہے مسٹر، میں نے بات سنی ہے، اب کیا کیا جائے؟ میں پوچھوں واٹ از ٹو بی ڈن۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت لے کے آئیں، پارٹیوں کے اندر جمہوریت لے کے آئیں، چور دروازوں سے اقتدار حاصل نہ کریں، چور دروازوں سے اقتدار حاصل نہ کریں۔ کیسے لے کے آئیں؟ لفظوں کی کیسے لے کے آئیں؟ لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اپنے اندر الیکشن کروائے پہلے، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جب تک الیکشن، اوکے اوکے ایک سیکنڈ جی آہستہ یار آہستہ بولو، ایک سیکنڈ افتخار صاحب آپ نے سوال کیے وہ جواب دے دیں۔ بات کر لی آپ نے بات نہیں افتخار صاحب یہ نہیں، افتخار صاحب ایک سیکنڈ، یہ میں ایک سیکنڈ افتخار صاحب مجھے بات کرنے دیں پلیز، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میرا ہر گیسٹ اتنا محترم ہے، آپ کو میں نہیں اجازت دیتی کہ گیسٹ کو کہیں آپ ہائپر ہیں، آپ ہائپر نہیں، یہ غلط بات ہے۔ افتخار صاحب آپ کی بھی عزت ہے ہر ایک کی، وہ ہی واز گیونگ ہز پوائنٹ آف ویو، اور یہ ٹھیک ہے نہیں جی مائی پوائنٹ آف ویو از سمتھنگ از کہ واٹ از دی ریپلیسمنٹ، واٹ از ٹو بی ڈن۔ نہیں انہوں نے حامد میر ریپلیس
نہیں سر وہ ریپلیسمنٹ کی بات نہیں کر رہے تھے, وہ ایک کرٹیک دے رہے تھے. اور مطلب مجھے آپ تو ہمیں چلے گئے ہیں. کریٹک صحیح ہے, ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے. پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے, یہ اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ اور ٹھیک ہے, ایگری ہو گیا نا. اب تو یہ تو ہو گیا نا, ایک مرض ہو گیا. اب اس مرض کا علاج کیا ہے؟ My question is this. نہیں علاج کون سا, یہ کون سا اتنا کمپلیکیٹڈ ہے؟ حبیب اکرم صاحب پلیز کم ان آن دس. اس کا سمپل ہے کہ ظاہر ہے آپ اندر جمہوریت لے کے آئیں. جی حبیب اکرم صاحب, سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ جی جمہوریت نہیں ہے پارٹیوں میں, ان کو آپس میں پارٹیز کے اندر جمہوریت کی ضرورت ہے. اور یعنی کہ جیسے حامد بڑی کلیئرلی بات کر رہے تھے کہ یہی ہیں جو کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیتی ہیں, پھر اس کے بعد کرٹیک بھی کرتی ہیں, اور جو اندر ان کی صورتحال ہے, دھڑوں میں بٹی ہوئی ہیں پارٹیاں, خاندانی ادھر سیاست ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہے تھے اس کو بدلنا ہوگا. دیکھیے مجموعی طور پہ یہ ہمارا کلچر کا مسئلہ ہے, اور پارٹیز چونکہ سب سے زیادہ اس بات کی داعی ہوتی ہیں کہ وہ جمہوریت کے نام پر ہی لوگوں سے ووٹ مانگتی ہیں, لیکن اپنے اندر ان کا کافی آمرانہ سٹرکچر ہوتا ہے. تقریباً سبھی پارٹیوں کے اندر اگر آپ اپنی بات کرنا چاہیں, پارٹی کے لیڈر سے کوئی اختلاف کرنا چاہیں, تو یوزلی انجام بات کرنے والے کا پارٹی سے باہر ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ پارٹی کے اندر کا بھی مسئلہ ہے, ہمارا مجموعی طور پر کلچرل مسئلہ بھی ہے. جہاں تک پارٹیز کے اندر انتخابات کا معاملہ ہے تو نسیم, اس میں آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کے اندر یہ طے شدہ امر ہے کہ پارٹیز کے اندر الیکشن ہوں گے, لیکن ان الیکشنز کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ان الیکشنز کی حیثیت آپ بالکل ایک ربر سٹیمپ کی سی ہوتی ہے کہ جس میں عام طور پر پارٹی کے لیڈر کے نامزد لوگ سامنے آ جاتے ہیں. دنیا میں یعنی مہذب جمہوری ملکوں میں اس کا ایک حل ہے. اس کا حل جو ہے وہ مختلف انداز میں کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریاست ایک ایسا سیاسی سٹرکچر بناتی ہے جس میں جمہوریت کے بغیر گزارا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیاں جب الیکشن ہوں گے تو پورے پاکستان میں الیکشن کے لیے ہر پارٹی کو 1200 لوگ چاہیے. تو گویا مجموعی طور پہ تقریباً 3600 لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے, اور مقابلہ کرتے ہوئے اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو تقریباً آپ کو کوئی 2000 کے قریب خاندان ہے جو مقابلہ کر رہے ہوں گے, اور ان میں سے 1000 خاندان جو ہے وہ اوپر آ جائیں گے. لیکن دنیا میں یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نیچے کا سسٹم یعنی لوکل باڈیز کا سسٹم اتنا تکڑا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں اور پھر اپنی پارٹی میں لوگوں کی آرا اپنے حلقہ نیابت کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. تو جب تک پاکستان کا سٹرکچر بھی ڈیموکریٹک فرینڈلی نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری پارٹیوں کا ڈیموکریٹک ہونا میرا خیال ہے کہ ایک خواب تو بہت اچھا ہے, اور نو ڈاؤٹ ہمیں اس پہ زور بھی دینا چاہیے, لیکن بہرحال ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا کہ جب تک لوکل باڈیز نہیں اسٹیبلش ہوں گی پارٹیز بھی ہماری اس طرح آمرانہ انداز. جی میں آسما آپ کے پاس آؤں گی بریک کے بعد, لیکن اتنا ضرور کہتے چلیں حبیب اکرم صاحب کہ جو آپ سٹرکچر کی بات کریں, سٹرکچر آپ کے آئین میں تو سب کچھ ہے, سٹرکچر کو بھی امپلیمنٹ کرنا پارٹیز کی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ آپ لوکل باڈیز الیکشن نہ کروائیں, کیونکہ ایک پارٹی جتنا زیادہ سے زیادہ لوکل گورنمنٹ کی دائی تھی, لیکن وہ کرنے تو نہیں چاہتے تھے الیکشنز لوکل گورنمنٹ کے, تو ایشو تو پھر فائنلی پارٹیز کے اندر ہی آ جاتا ہے. بہرحال بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. آسما بات کریں گے آج فواد چودھری کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی, اور انفارچونیٹ بات ہے کہ حامد میر صاحب کے حوالے سے یہ بات ہوئی, اور یعنی ہم ہمیشہ انکریج کرتے ہیں کہ ڈسکشن ڈیبیٹ ہو, لیکن ہر جو گیسٹ ہے ہمارا اتنا محترم ہے, اور کون ہائپر اور یہ کہنا نہیں چاہیے تھا. اور حامد میر صاحب یہ کہتے ہوئے گئے کہ یہ افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہوں, اینڈ دا ورلڈ نوز کہ اگر کوئی شخص ہے جو گولیاں لے کے اپنے جسم میں پھر رہا ہے وہ حامد میر ہیں, اور وہ اینکر جس کو 9 مہینے اتارے رکھا جیو ٹی وی سے, اور کس نے اتارا وہ بھی سب جانتے ہیں, وہ بھی حامد میر ہیں. تو آئی گیس کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں, لیکن پیشنس سے ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے. ہم اپنے پینلسٹ کو بھی یہی کہیں گے جو ہم اپنے کو کہتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.